کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ جس کو کسی عالم سے محبت ہوتی ہے وہ اس کو باقی عالموں سے افضل سمجھتے ہیں اور دوسرے عالموں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کو اچھا سمجھتا ہے، دوسرے سے بھی زیادہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن یہ ناجائز ہے کہ دوسرے کو برا بھلا کہے۔ کسی کے بارے میں برا بھلا کہنے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، جس سے تمہیں محبت ہے اگر صحیح معنی میں عالم ربانی ہے تو اس کے ساتھ محبت کریں، اور یہ محبت بھی خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں۔ کہتے ہیں لیکن وہ عالم بھی خاموش رہتے ہیں، وہ کیا کریں؟ جب دیکھیں فتنہ پیدا ہوگا تو وہ فتنے کا علاج تو یہی ہے کہ خاموش رہیں۔ میرا بھائی، استغفار جو ہے یہ قرآن میں ہے، یہ وظیفہ کسی مولوی کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا جی ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے، بارشیں نہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے کہو کہ استغفار کریں۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت ہمارے نہ اولاد میں برکت ہے نہ مال میں برکت ہے، اب میں استغفار کروں۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا حضرت کیا کریں، ہمارا تو باغ بھی سوکھ گئے، کوئی پھل بھی نہیں آ رہا، نہریں بھی خشک پڑی ہوئی ہیں، اب میں استغفار کروں۔ تو جب وہ چلے گئے تو ربیعۃ بن الصبی نے پوچھا حضرت حسن سے کہ حضرت جو بھی آیا سب کے لیے ایک ہی علاج ہے، استغفار استغفار استغفار۔ اب نہیں، میں نے تو نہیں کہا، یہ تو قرآن کہتا ہے کہ قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو، وہ بخشنے والے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر بارش بھیجیں گے لگاتار۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال کو بھی بڑھا دیں گے، اولاد کو بھی بڑھا دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغ بھی لگوا دیں گے اور نہریں بھی چلا دیں گے۔ تو یہ استغفار تو ایسی نعمت ہے کہ جو آدمی اس پہ عمل کرتا ہے یقین کامل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی ساری مشکلیں حل کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساری پریشانیاں دور کر دیتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ یقین ہو، اور استغفار کا معنی بھی یاد رکھو، یہ نہیں ہے کہ بس استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، باہر نکلے تو سگریٹ پینی شروع کر دی، استغفر اللہ باہر نکلے تو شیو کرانی شروع کر دی، استغفر اللہ باہر نکلے تو لوگوں کا سود کھانا شروع، وہ تو استغفار نہ ہوا، پھر وہ تو اللہ سے مذاق ہو گئی، نعوذ باللہ۔ استغفار کا معنی یہ ہے گناہوں کو چھوڑ دے اور اللہ کی طرف رجوع کر، پھر دیکھیں کیسے برکات ہو۔ کہتے جی کہ تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، اس کا صحیح علاج تو یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ لوگوں میں ایک غلط بات پھیلی ہوئی ہے کہ تہجد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ سونے کے بعد اٹھ کے پڑھے، یہ غلط بات ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اب وقت ہو گیا ہے سونے کا، ہم سو نہیں رہے، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تہجد ہے، تو گویا ہم نے سونے کو ترک کیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کو اٹھنے کا یقین نہ ہو نا تو آپ یہی کیا کریں کہ عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے گھر میں جا کے وضو کر لیا، برکت بھی ہو جائے گی، تہجد پڑھ لی اور باوضو لیٹ گئے۔ دوسرا جو میں نے آیت بتائی تھی نا جی، سورۃ الکہف کی آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، آخر سورت تک۔ یہ پڑھ کے سینے پہ دم کر دے اور کہے کہ یا اللہ میری نیند 4 بجے ٹھیک 4 بجے نیند کھل جائے۔ ایک نہیں، ہمارے سینکڑوں ہزاروں طلباء نے تجربہ کیا۔ تو بہرحال اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تہجد قضا ہو گئی، نیند آ گئی، نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ حضرت معاویہ جیسا آدمی، صحابی جلیل کاتب الوحی، نہیں اٹھے، تو اس کے غم میں آپ نے سارا دن نفلیں پڑھی، استغفار کیا، توبہ کرتے رہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی
کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی نعمت سے یا نماز سے محروم ہو جاؤ تو سمجھو آج میں نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے میں محروم ہو گیا۔ تو دوسری رات جب آپ سوئے، تہجد کا وقت ابھی نہیں آیا تھا کہ ایک آدمی نے آ کے آپ کے انگوٹھے کو پکڑا پاؤں کے اور اٹھایا، جگایا آپ کو، آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے فوراً پکڑ لیا، کہا کون ہو تم مجھے رات کو جگانے والے، اور کیسے میرے گھر کے اندر داخل ہو گئے؟ انہوں نے کہا حضرت اب آپ کو پتہ لگ گیا ہے تو میں ابلیس ہوں۔ بھی ابلیس ہو کہ مجھے تہجد کے لیے اٹھا رہے؟ انہوں نے کہا حضرت کل جو سارا دن آپ نے عبادت کی، استغفار کیا، میری تو گردن توڑ ڈالی آپ نے۔ میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ تہجد ہی پڑھ لے۔ انہوں نے کہا سیدھی بات کرو ورنہ میں بھی صحابی رسول ہوں، تیری گردن مروڑ کے تمہیں ابھی ختم کر دوں گا۔ انہوں نے کہا جی میں سچی بات کہہ رہا ہوں، میں اس لیے جگانے آیا۔ تو اس لیے بہرحال ان آیات کو پڑھ کے بھی تجربہ کرو، ورنہ اگر یقین نہ ہو تو فوراً عشاء کے بعد پڑھ لیا کرو یا گھر میں جا کے پڑھ لیا کرو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ یعنی گویا کہ نیند ان کے تابع ہو جاتی ہے۔ میں نے تو زیارت نہیں کی حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن طلباء نے علماء نے زیارت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ 3-3 4-4 دن کے، کیونکہ حضرت مجاہد بھی تھے، سیاست میں بھی دخل تھا، تو 3-3 4-4 دن کے جلسے کر کے سفر کر کے تشریف لے آتے۔ رات کو 12 بجے بھی اگر پہنچ جاتے نا مسجد میں، اعلان ہوتے گھنٹہ بج جاتا کہ بھئی بخاری پڑھنے والے طلباء جمع ہو جائے، حضرت آ گئے۔ طلباء جب آ جاتے تو ان سے گزارش کرتے کہ بھائی میں تھکا ہوا ہوں، اجازت ہو تو آدھے گھنٹے کے لیے سو جاؤں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب طالب کتاب کھول کے بیٹھے، حضرت نے سر رکھا اور فوراً نیند، ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد اٹھے، وضو کیا اور 10 سو گئے۔ تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عجیب لکھا ہے۔ ان دنوں میں شاہ جی عطا اللہ شاہ بخاری اور حضرت مدنی کا اختلاف تھا، چونکہ یہ احرار میں تھے، وہ کانگریس میں تھے، بڑا اختلاف تھا، ایک دوسرے کے خلاف جلسے بھی ہوتے تھے، اشتہار بھی چھپتے تھے، بیان بھی ہوتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں رات میں 1 بجے تقریر ختم کر کے آ کے کمرے میں لیٹا، تھکا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی مجھے دبا رہا ہے، لیکن اس کے دبانے سے مجھے آرام کے بجائے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں یکدم اٹھا تو حضرت حسین احمد مدنی تھا۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یا بھائی میں نے کہا تھک گئے ہوں گے، مجاہد آدمی ہو، میں نے کہا کچھ میں بھی خدمت کر لوں۔ میں نے کہا حضرت میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ آپ مجھے میری خدمت کریں، آپ حکم فرمائیں۔ انہوں نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ ان لوگوں کو جلسے کی تاریخ دے دو، تمہارے پاس تو مہینوں تک تاریخ نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کے لیے کیا ہے، یہ ڈائری ہے، جہاں مرضی ہے لکھ دو۔ اختلاف اپنی جگہ، ادب یہ تھا۔ آج یہی وجہ ہے کہ مولویوں میں اختلاف ہے لیکن ادب نہیں رہا، اس کی وجہ سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی کو کراچی میں گزر رہے تھے آپ، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آج کل علماء میں جھگڑے ہیں، پارٹی بازی ہے، ہر جماعت 2 حصے میں بٹی ہوئی ہے، آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، ان کی صلح کرے۔ فرمایا بھائی صلح تب ہوتی ہے کہ جب بزرگوں میں شفقت ہو اور چھوٹوں میں ادب ہو۔ اب بزرگوں میں شفقت نہیں رہی اور چھوٹوں میں ادب نہیں رہا تو صلح کیسے کرائیں؟ اس نے کہا بھائی میں نہیں کرا سکتا۔ میں نے مدینے سے احرام نہیں باندھا دم سے بچنے کے لیے، بہرحال تم نے نہیں باندھا، غلطی کی، طائف سے عمرہ کر لو تو دم سے بچ جاؤ گے۔ کہتے جی اگر حضور نہ پیدا ہوتے تو ساری دنیا پیدا نہ ہوتی، ایک روایت ہے لیکن ضعیف ہے۔ وہ تو حضور کے پیدا ہونے سے پہلے کتنی دنیا پیدا ہو چکی تھی، ابھی حضور پیدا ہی نہیں ہوئے۔ آدم پہلے آئے کہ نہیں؟ حضور تو سب سے آخری نبی ہے، سب انبیاء پہلے آ گئے۔ کہتے ہیں جی مجھے کھجلی ہو رہی تھی صفا میں، میں نے کوئی حال نہیں، کچھ نہیں ہوتا، اب اس کا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔
سائی کے دوران دانت سے میں نے کچھ ایک چمڑا چھوٹا سا کاٹ لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے تھے کہ مہاراشٹر میں 15-16 کو جلسہ ہے، اجتماع ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ جو لوگ پاکستان سے آتے ہیں عمرے کے لیے، 10 دن مکہ 10 دن مدینہ، 14 دن مکہ یا 14 دن نماز قصر پڑھیں گے، جب تک ایک جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ ہو نماز قصر ہو۔ میرا بیٹا حفظ کر رہے، اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو عالم بنائے۔ پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے، میرا بھائی انڈر ویئر رکھے تاکہ باقی کپڑوں کو تو نہ لگے نا پیشاب کے قطرے، اس کو دھو لیا وضو کے وقت۔ جدے کے رہائشی کے لیے حج کا طریقہ کیا ہے؟ بالکل اس کا حج حج افراد ہے، جدے سے احرام باندھے اور سیدھا مینا چلا جائے، باقی کام پورے کرے، اس پہ دم بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی کا بیٹا بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ میرے بڑے دوست تھے اور بڑا تعلق تھا ہمارا دلاور خان کھچی سے، ان کی گھر والی فوت ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفرہا ورحمہا وتجاوز عنہا وادخلہا فی الفردوس الاعلی۔ میں جتنے میں رہتا ہوں حج کا ارادہ ہے، حج سے پہلے میدان عرفات میں چلا جاؤں، پھر میدان عرفات سے احرام باندھ کے نیت۔ عرفات سے احرام نہیں باندھا جاتا شریف آدمی، حج ہی نہیں ہوگا، پہلے عرفات چلے جاؤ۔ احرام باندھنا ہے آپ کو جدے سے یا مسجد عائشہ سے۔ عرفات میں حج ہوتا ہے کہ وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ وہ عقل لڑاتے ہیں کہ جب عرفات پہنچ جاؤں گا تو پکڑ سے بچ گیا۔ تو اگر پکڑا جانا ہے نا تو عرفات کے باندھنے والے بھی پکڑے جا سکتے ہیں۔ انڈر ویئر قطروں کی وجہ سے پہن سکتے ہیں۔ میں مکے میں رہتا ہوں، سال میں 2 دفعہ چھٹی پہ جاتا ہوں، تو جب بھی واپس آؤ گے عمرہ کرو گے، چاہے 10 دفعہ چھٹی پہ جاؤ۔ گھر میں پڑھنے کے لیے آسان تفسیر جو ہے میرے معلومات کی حد تک معارف القرآن ہے، آسان بھی ہے، اردو میں ہے اور کلام بھی بڑا سلیس ہے ماشاءاللہ، لکھی بھی حضرت علماء اور عوام کے لیے تھی۔ اور سیرت النبی کے لیے تو بڑی کتابیں ہیں، علامہ شبلی صاحب کی بھی ہیں، مولانا بدر عالم صاحب کی بھی ہیں، اور بھی بڑے بزرگوں نے لکھی ہیں۔ جو تمہیں ملے سیرت کی کتابیں پڑھا کرو۔ اگر نسوار منہ میں ہو تو اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، یہ گستاخی ہے، چونکہ منہ گندا ہے اور اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ نسوار منہ میں رکھ کے بیوی کو تو بوسہ نہیں دے سکتے ہو، اللہ کا ذکر کر سکتے ہو؟ عجیب بات نہیں ہے، پٹھان ہے نا جی، نسوار کہنے چھوڑے، عمرہ چھوڑ دے گا، مسجد چھوڑ دے گا، نسوار نہیں چھوڑتا۔ میں نے اپنی والدہ صاحبہ، اپنی بیوی، ایک بہن، ایک بھابھی اور بھائی، ان کو گروپ کی شکل میں عمرے کے لیے لا رہا ہوں۔ میری بیوی اس گروپ میں آ سکتی ہے؟ ہاں آ سکتی ہے۔ جب آپ ساتھ ہیں تو بیوی کیوں نہیں آ سکتی؟ مردوں کے لیے داڑھی میں مہندی یا سر پہ مہندی ہاں لگا سکتے ہیں۔ اگر کسی نے ہمیں پیسے دیے تھے کہ مکہ مکرمہ میں جا کے کبوتروں کو دانہ ڈالیں، بالکل ڈالیں، لیکن احتیاط کریں، ایسی جگہ ڈالیں جہاں وہ پاؤں میں نہ آئے، اللہ کے رزق کی توہین نہ ہو، وہ جگہ دیکھ کے ڈالیں۔ طواف کے دوران اگر ہمیں دعائیں یاد نہ ہوں، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ طواف تو چکروں کا نام ہے، دعاؤں کا نام تو نہیں ہے۔ تم 7 چکر لگا لو، ایک لفظ بھی نہ پڑھو، طواف ہو گیا۔ لیکن ایسا کون سا مسلمان ہے جیسے وہ کلمہ بھی نہیں آتا، درود شریف بھی نہیں آتا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی نہیں آتا، یہ پڑھتے رہو۔ حج کر لیا ہے تو حج قبول ہوگا۔ حج افراد کے لیے قربانی نہیں ہے، بس
مینا میں آؤ، کنکریاں مارو، حل کراؤ، احرام کھول دو، آ کے طواف زیارت کرو۔ اگر کوئی مسافر پوری نماز پڑھائے، نماز ناجائز ہے، مسافر کو حکم ہے کہ وہ قصر کرے۔ دم کی رقم پاکستان میں نہیں دے سکتے، دم مکے میں ادا ہوگا، فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اس کا مقام مکہ ہے۔ مجھے احرام گم ہو گیا کراچی ایئرپورٹ پر، میں نے ایک سے چادر لے کے ایک باندھی، ٹھیک ہے، پھر دوسری اپنے جدے میں پہن لی، کوئی بات نہیں۔ میری بیوی کو گلے میں زخم ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ اچھی بات یہ ہے کہ کسی ENT کے ماہر ڈاکٹر کو دکھائیں اور اس کا باقاعدہ چیک اپ کرائیں مکمل طور پہ، کیونکہ یہ زخم منہ کے جو ہے نا، اللہ معاف کرے، بڑے گندے ہوتے ہیں، اور شفا کے لیے زمزم سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح خالص زیتون جو پینے والا ہوتا ہے، زیتون دو قسم کا ہوتا ہے، ایک لگانے والا، ایک پینے والا۔ پینے والا جو ہے نا، اس پہ لکھا ہوتا ہے ایکسٹرا ورجن، وہ ہوتا ہے پینے والا، تو اس کے ایک چمچ پر 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے وہ بھی پی لیا کریں۔ میری بہن اور بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعائیں کریں، باقی اللہ کے ہاتھ میں۔ جشن میلاد منانا بدعت ہے۔ ہم نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، حل کا، ایک عمرہ ہو گیا، اگر دوسرا عمرہ کرے تو پھر بھی سر مڈائے گا، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا۔ مدینہ منورہ میں جو 7 مساجد ہیں، ہاں ٹھیک ہے، قریب قریب مساجد، وہ جنگ جہاد کا موقع تھا، کوئی دور جا نہیں سکتا تھا، ہر کوئی اپنے خیمے کے ساتھ مسجد بنا لیتا تھا کہ میں اپنی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں۔ جہاز میں نماز ہو جاتی، بالکل ہو جاتی، کھانا پینا ہو جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی۔ کہتے کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر سبحان کا، سب جائز ہے۔ طواف کے بعد نفل نہیں ہے، وہ 2 رکعت واجب الطواف ہے، ہر حال میں پڑھنی۔ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، اللہ تمام مسلمان جو غیر ملکوں میں ہیں اور خاص طور پر کافر ملکوں میں، اللہ ان کے ایمان کی حفاظت کرے، اللہ ان کو ہر شر اور فتنے سے بچائے۔ اپنے یہاں کام کے لیے سٹاف کو کمیشن پر رکھ سکتے، مجھے نہیں پتا کیا مقصد ہے آپ کا، بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ میرے والدین میرے درمیان تلخ کلامی ہوتی ہے، توبہ کرو۔ والدین کے سامنے تو اف کرنے کا بھی حکم نہیں، فلا تقل لهما اف، وہ جو مرضی آئے کہتے رہے، گالیاں دیتے رہے، تم چپ رہو۔ میرے دوست نے خواب دیکھا کہ میں مر گیا ہوں، نہیں، خواب سے کوئی نہیں مرتا، فکر نہ کرو۔ زیادہ سے زیادہ کتنے بچے ہونے چاہیے؟ جتنا زیادہ ہوں اتنا، حضور کا حکم ہے کہ تزوجوا الودود الولود، ان عورتوں سے شادی کیا کرو جن کی اولاد زیادہ ہوتی ہے، انی مکاثر بکم الامم، تاکہ قیامت میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کر سکوں۔ لیکن انگریز کہتا ہے نہیں، منصوبہ بندی کرو۔ بہرحال میں مدینہ منورہ گیا بغیر احرام، طائف جا کر احرام باندھ کے عمرہ کر لو۔ بعض لوگ سجدہ تلاوت میں رفع یدین کرتے ہیں، بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں پھر کرتے ہیں، نہیں، جیسے بیٹھے ہو سجدہ کر لو، کوئی رفع یدین کی ضرورت نہیں۔
میں نے بہت سارے سیٹیں تلاوت نہیں کی، اب یاد کر کے ادا کر دو۔ اللہ تعالی ہر بیمار کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں دور فرما دے۔ مسجد عائشہ سے بھی عمرہ ہو جاتا ہے اور جیرانہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ جیرانہ سے تو خود میرے آقا نے عمرہ کیا ہے، اور مسجد عائشہ سے حضور نے حکم دیا بی بی عائشہ کو۔ باقی یہ ضروری نہیں کہ صرف بی بی عائشہ کے لیے حکم تھا، اگر ایسی بات ہوتی حضور فرما دیتے خالصتاً لک، صرف تیرے لیے ہے۔ کہتے ہیں جی کہ سنہری کلر کا کپڑا، پتہ نہیں کیا مانا، صفری کلر، بہرحال ریشمی نہ ہو، باقی جو ہو مرضی پہنے۔ اگر بینک سے قرضہ لے کے گھر بنایا ہے بالکل ناجائز ہے، گھر تو بن گیا، سود دے کے جان چھڑاؤ، توبہ کرو۔ 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، صرف وظیفے نہ پڑھتے رہو، پہلے چیک اپ بھی کراؤ، کسی بڑے اچھے میڈیکل سینٹر میں جا کر چیک اپ کراؤ کہ نقص بیوی میں ہے یا خاوند میں۔ پھر جس میں نقص ہے اس کا علاج بھی کراؤ، پھر وظیفہ پڑھو تو اثر ہوگا۔ یعنی دوا بھی کرو اور اللہ سے دعا بھی کرو۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا غیاث المستغیثین اغثنا اغثنا اغثنا، علیک توکلنا و الیک انبنا، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی و صفاتک العلیٰ، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل خیر ایامنا آخرها و خیر اعمالنا خواتیمها، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک لإعلاء کلمتک، اللہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم انزل علیہم باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین، اللہم اصرف عنا وعن اہلنا اولادنا بناتنا وبلادنا کید القائدین وحقد الحاقدین وحسد الحاسدین ومکر الماکرین وسحر الساحرین وظلم الظالمین، اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں دور فرما، یا ارحم الراحمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے خیر کے رشتے آسان فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔